बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए कश्मीर के साथ मेज़बान राजा कफ़ील अहमद का सलाम अर्ज़। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का बजट पेश हो गया, मंजूर भी हो गया और इस पूरे सेशन में जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी उसने बजट का बाइकाट किए रखा। 5 रोज़ तक अपोजिशन ने जो सीढ़ियों पर धरना दिया, फिर जो असम्बली हाल है उसको ताला भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमत अपना बजट मंजूर करा लिया हुकूमत ने। 1 खरब 63 अरब और 70 करोड़ से ज़ायद का बजट है। इसमें 28.5 अरब पे जो तरक्याती मनसूबों के लिए रखा गया है और 1 खरब 35 अरब और 70 करोड़ से ज़ायद जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, जो रियासती जो मशीनरी हैं, जो हुकूमती निज़ाम है उसके लिए मुख्तस किया गया है। तो इस पे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बजट जो स्पीच थी अपनी, उसमें यानी बहस को समेटते हुए, बहस तो हुई नहीं है, ज़रा अपोजिशन ने ये पूरे सेशन का बाइकाट किया, तो उन्होंने तारीख़ी ऐलानात किए हैं और एक इसको जो हुकूमत है उसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है और इसको एक मेगा पैकेज है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। अभी सवाल ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अपने स्पीच में जिन बड़े बड़े मनसूबों का ऐलान किया, क्या वो हो पाएंगे, उनके लिए बजट कहाँ से आएगा? क्योंकि जो कुल जो रकम है आज़ाद कश्मीर के बजट के लिए 1 खरब 63 अरब और 70 करोड़, उसमें कोई 20 अरब से एक ज़ायद के बीच में खसारा है जो हुकूमत पाकिस्तान है। जो आज़ाद कश्मीर के लिए जो बजट रखा है जिसकी मंजूरी हुई है बजट डॉक्यूमेंट में शामिल है, वो 60 अरब है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उसको 74 अरब पेशो किया है। इसी तरह के साथ जो तरक्याती बजट है या जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो अपना जो हदफ मुकर्रर किया है कि हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, वो भी ज़ाहिर है क्या वो कर पाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। तो हमने दावत दी है, आज हमारे पास जो स्टूडियो में शहजाद अहमद राठौर साहब सीनियर साफ़ी हैं। राठौर साहब आपको खुश आमदीद। अब्दुल हमीद लून साहब हैं जो सीनियर उर्रियत रहनुमा हैं। हम क्यों मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमने बात करी है। श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, हिंदुस्तान करा रहा है अगले साल, उसके ऊपर हम बात करें। हमारे साथ लाइन पे हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, अपोजिशन लीडर हैं कानून असम्बली में। तो हम आगाज़ करते हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से कि जो आज़ाद कश्मीर का बजट है और क्या ये बजट जो है इस अपोजिशन इससे मुतमईन है, और फिर जो अपोजिशन ने एहतजाज किए रखा, पूरे सेशन का बाइकाट किए रखा, वो क्यों हुआ, और जो वज़ीर-ए-आज़म ने बिलखुसूस जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐलानात किए हैं, क्या वो हो पाएंगे, उनके लिए बजट में रकम कहाँ से आएगी। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ अकबर साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो ये बताएं, जो आज़ाद कश्मीर का बजट मंजूर हो गया और इस पूरे बजट सेशन में जो अपोजिशन है उसमें हिस्सा नहीं बनी अपोजिशन और बाइकाट की। पहले तो ये बताएं कि अपोजिशन का मुतालबा क्या था, एहतजाज क्यों किया अपोजिशन ने इस पूरे बजट सेशन का? उसमें 2 वजूहात थी। एक वजह ये थी कि 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को तकरीबन मुकम्मल हुए, और 1 साल में अंदर जो पहला काम किसी भी असम्बली ने करना होता है वो उसकी जो स्टैंडिंग कमेटीज है उनका इंतखाब होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का उसकी तश्कील होती है और ये हाउस करता है। हमने पहले सेशन में ही अपने जो मेंबरान थे अपोजिशन की जानब से हमने हुकूमत को दे दिए थे, लेकिन हुकूमत ने बार बार हमारी कोशिश के हमने स्पीकर से भी मिले और गवर्नमेंट के जो लॉ मिनिस्टर उनसे भी मिले हैं। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नियाजी खान साहब थे उनसे भी कहा है कि आप ये कमेटियाँ फौरी तौर पे मुकम्मल करें। ये कमेटियाँ हाउस में कोई भी कानून साजी, कोई भी बिल जो भी आएगा वो इन कमेटियों के जरिए हो के फिर जो है अखबार में आता है। तो इन्होंने उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और हर दफा ये कहते हैं अभी करते। 1 साल गुजर गया और असम्बली जो थी मौजूद मुअत्तल होकर रह गई थी और सारे अरसे में बाद से 1-2 दफा के इन्होंने कभी इजलास लगे और एक दिन का इजलास तलब करते रहे। इसलिए फिर अपोजिशन ने मजबूर होकर रेजोल्यूशन इजलास किया और इस इजलास पे आपने जो बुनियादी मुतालबा जो रखा था वही था कि स्टैंडिंग कमेटी हाउस के अंदर जितनी कमेटी बनती है वो फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। इसमें स्पीकर ने हमें कहा जी, हम स्पीकर को कह सकते थे, स्पीकर ने कहा जी भाई अब करते हैं, दूसरे सेशन में करते हैं, नहीं करते।
اور انہوں نے ہمارا جو پچھلے اجلاس تھا اس کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، ان دی سینس کہ ہم نے جو 23 کو انہوں نے اجلاس بلایا 23 مئی کو، تو ہم نے اس اجلاس کو انہوں نے ملتوی کر دیا 7 دن کے بعد۔ جب 30 کو اجلاس ہوا تو پھر ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا، اس نے کہا جی کہ اب اسی سیشن میں کر دیں گے، پھر 7 کو چلا گیا اجلاس۔ اس نے پھر ہم نے پھر دوبارہ دیا اور انہوں نے کہا عجیب خبر، اتنے میں ان کا ایک مشیر جو تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے بغیر کسی بات کے اس نے ایک ترمیم کی کہا جی کہ فلاں دفعہ کی ترمیم کے تحت کمیٹی بنے گا، اس کے جو ترمیم جو طریقہ کار ہے، ترمیم کا جو طریقہ کار ہے اس کو آئندہ کو بھی معطل کیا ہے، جو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ قانون میں ضابطے کے میں جو اسمبلی کا قاعدے ضابطہ کار ہے اس میں کسی بھی قاعدے کو معطل اس میں معطل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں قاعدے ضابطہ میں ترمیم کرنے کے لیے اس کی ہاؤس کی منظوری ضروری ہے اور اس میں رائٹنگ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو قاعدے ضابطہ کار ہے اس یہ لکھا ہے کہ اگر اجلاس نہ ہو رہا ہو تو 15 دن کا نوٹس بغیر ترمیم کے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرایا جائے گا، اور اگر اجلاس ہو رہا ہو تو پھر 7 دن جو ہے اس کا نوٹس ضروری ہے وہ اسمبلی میں جمع کرایا جائے، اور پھر وہ اسمبلی کے ایجنڈے پہ آئے گا، اور ایجنڈا جو ہے جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اسپیکر اس ترمیم کو پڑھ کے ایوان کو سنائے گا، پھر اس کے حق میں رائے لے گا۔ اگر ایوان کی اکثریت اس کے حق میں رائے یعنی جو ایسا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو یعنی قائمہ کمیٹی کی تشکیل میں جو ترمیم ہوئی ہے تو وہ انہوں نے خلاف آئین کی، خلاف قانون کی ہے۔ میں مختصر یہ کرتا ہوں کہ اس کو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائے گی، اسٹینڈنگ کے فرشا دیں گے، پھر اسمبلی کے ایجنڈے پہ آئے گا، پھر اسمبلی سے منظور دیں گے، پھر یہ الٹیمیٹلی یہ اس وقت نافذ ہوگا جب پریزیڈنٹ اس کی منظوری دے گا۔ اب یہ سارا پروسیس جو ہے انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا، ایک زبانی تحریر پہ گفتگو پہ انہوں نے سارا کام کیا۔ اس پہ ہمیں احتجاج کیا کہ آپ یہ نہیں کریے، آپ کو کمیٹی اب کرنی چاہیے۔ دوسری بات اچھا اس میں چوہے صاحب ٹھیک ہے بات سمجھ، ابھی ہم بجٹ پہ آتے ہیں کیونکہ یہ تو ذرا یعنی جو آپ کا جو احتجاج تھا یا اپوزیشن کا احتجاج تھا وہ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے حوالے سے حکومت کی قانون سازی جو اس پہ ابھی آتے ہیں کہ بجٹ ہمارے پاس وقت کی مختصر بجٹ پہ آئیں گے جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، اس میں جو اعداد و شمار ہیں اور جو یعنی حقیقت ہے جو اس میں کتنا فرق ہے، خسارہ کتنا ہے، یہ کیسے ہو پائے گا؟ سر گزارش یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے شور مچایا تھا جی کہ بجٹ میں کٹ لگ گئی ہے اور قراردادیں پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ کیا اور وہ کیا اور بیانات دیتے رہے، اور جبکہ قوم پاکستان نے اس پہ کوئی کٹ نہیں لگائی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بنیادی طور پہ انہوں نے غلط بات کی تھی۔ ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں، پھر ٹائگر صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے، مفتی اسماعیل صاحب کے، اسد اقبال صاحب کے، کہ انہوں نے نہ تو نان ڈیولپمنٹ کٹ لگی ہے نہ ہی ڈیولپمنٹ کو کٹ لگی ہے آزاد شریف اور ٹی وی کے اندر۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو دیکھ رہے ایک چیز ہے بجٹ میں، جو آپ 28 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ اس 28 روپے کے اندر رہ کے جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ اب جس طریقے سے انہوں نے اگر تو انہوں نے کوئی سکول اپ گریڈ کرنے ہیں، کوئی کالجز اپ گریڈ کرنے ہیں، کوئی پوسٹیں نئی کریٹ کرنی ہے، یا کوئی اور یونیورسٹی بنانی ہے یا کوئی ادارہ بنانا ہے، تو اس کے لیے بجٹ کے اندر پوری رکھنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بات جو پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ پہ جتنی بھی گفتگو کی ہے اس کو بجٹ کے اندر اس میں کوئی ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اور اس بجٹ سے جو ان کے جو فگرز ہیں وہ 1000 گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور اس میں عجیب بات یہ بتاؤں کہ ایک بندے نے مجھے پوسٹ کی، اس نے کہا جی کہ آزاد اب جو ہے وہ 70 کروڑ مردوں اور 30 کروڑ خواتین کو روزگار فراہم کرے۔ اب خدا کے لیے 1 ارب روپے، 1 ارب آبادی، یہ بات کی اب 1 ارب کی آبادی۔ اچھا چوہے صاحب بتائیے جب حکومت نے بجٹ کی تیاری ہو رہی تھی تو کیا اپوزیشن کو آن بورڈ کیا تھا، آپ سے تجاویز لی گئی، یہ کسی سطح پہ بات کی ہے وزیر خزانہ نے آپ سے؟ نہیں بالکل ہمیں کوئی انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا۔ میں نے تفریق صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پری بجٹ پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کو اپنے مشورے دیجیے کہ آپ کن کے سیکٹر میں جا کے کام کریں اور یہ بجٹ میں اس کے لیے پوری رکھیں۔
لیکن انہوں نے کسی بھی ایسے سیکٹر پہ پروویژن نہیں رکھی، اور جو پروویژن رکھی ہے اور جو پرائم منسٹر کا اعلان ہے وہ بجٹ کے فگر سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آلریڈی یہ خسارے کا بجٹ ہے، اور اس پہ جو انہوں نے اور مزید اور وہ جو اعلان انہوں نے کیے ہیں وہ بجٹ بک پہ موجود نہیں ہے، تو کہاں سے یہ فگر پورے کرے گا؟ اور کشمیر کتنا بڑا علاقہ ہے جہاں پہ آپ نے بہت زیادہ ٹیکس پیٹ کر کے یا اور دوسرے محصولات سے ہم یہاں پہ جا کے بہت شکریہ چوئی صاحب۔ اور 1 کروڑ روپیہ 1 ارب افراد کا جیسے کہ روزگار 1 ارب افراد پورے پاکستان اور سری لنکا اور انڈیا میں جا کے پورے کرنے کو پتہ نہیں۔ اب اتنی بیہوش قسم کی حکومت غیر ٹھیک ہے، بہت شکریہ چوئی صاحب۔ چوئی صاحب بہت شکریہ۔ یہ چودھری لطیف اکبر صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں۔ ابھی ہم مختصر بریک لیں گے، بریک کے بعد شہزاد احمد راٹھور صاحب پھر عبدالحمید لون صاحب سے بھی ہم بجٹ پہ بات کریں گے، تو مختصر بریک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے وقفے سے پہلے ہم نے بات کی ہے آزاد کشمیر بجٹ پہ، تو ابھی لطیف اکبر صاحب نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ان کا جو احتجاج تھا کیوں کیا، اور جو وزیر اعظم صاحب نے اعلانات کی ہیں وہ جو بجٹ کے لیے جو مختص رقم ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب راٹھور صاحب، ایک تو آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہ آج آپ آئے یہاں پہ۔ تو ایک بتائیں گے جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہوا، ذرا ایک پی ٹی آئی کا پہلا بجٹ تھا، محترم سردار تنویر الیاس صاحب کا ان کا پہلا بجٹ تھا، اور انہوں نے 1 ارب 63 ارب کوئی 70 کروڑ سے زائد کا پی ٹی آئی کا بجٹ ہے۔ اس میں جو ظاہر یعنی جو چیزیں شامل کی ہیں، اور وزیر اعظم کی بالخصوص جو اسپیچ تھی اس میں یعنی تاریخی انہوں نے اعلانات کیے۔ یہ بتائیں کہ آپ یعنی یہ بجٹ کہاں تک مطابقت رکھتا ہے، یا جو یعنی بجٹ پیش ہوا کہ اسے جو آزاد کشمیر جو تحریک آزادی کشمیر بیس کے پہ کیا وہ ہماری ضروریات پوری کر پائے گا، کیا صورتحال ہے بجٹ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چودھری لطیف اکبر صاحب کی بات پہ تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان کے جو ایشوز تھے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے، تو اس وجہ سے ان کا احتجاج چل رہا تھا۔ بنیادی طور پر یہ بات نہیں تھی۔ اپوزیشن کا جو احتجاج تھا وہ بنیادی طور پر ایک پاکستان کی سیاست کے ساتھ منسلک تھا، جس طرح پاکستان میں پی ٹی آئی اپوزیشن میں آ گئی ہے، پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، تو انہوں نے جس طرح کا طرز عمل اختیار کیا تھا، تو لامہ انہوں نے اپنی مدر پارٹیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر میں وہی سلوک آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ کیا، اس کا تعلق نہیں ہے۔ باقی جہاں لیکن انہوں نے پہلے نوٹس دیے تھے حکومت کو کہ بھائی یہ کریں، اگر آپ نے قائمہ کمیٹی نہ کیا تو ہم کسی یعنی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں۔ بجٹ اجلاس کا قائمہ کمیٹیز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے نا۔ بجٹ ایک اور چیز ہوتی ہے، بجٹ میں آزاد کشمیر کی جملہ ترقیاتی امور کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن آمدن اخراجات کا میزانیہ ہوتا ہے، اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کو ایشو بنایا گیا، اور ایشو کی بنیاد جو ہے وہ آزاد کشمیر کے نہیں بلکہ پاکستان کے سیاسی حالات ہیں۔ باقی بجٹ پہ آ جائیں تو یہ معمول کی بات ہے، کوئی پہلا بجٹ پیش نہیں کیا تحریک انصاف کی حکومت نے۔ ماضی میں چودھری لطیف اکبر صاحب خود وزیر خزانہ رہے ہیں، بجٹ بناتے بھی رہے ہیں، پیش کرتے بھی رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کا بجٹ ہمیشہ خسارے کا ہوتا ہے۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کمپیئر کرنا پڑتا ہے مقبوضہ کشمیر کے بجٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ ریاست جموں کشمیر کے 2 حصے ہیں، ایک بھارت کے زیر انتظام یا زیر قبضہ ہے، اور ایک آزاد کشمیر ہے۔ تو آزاد کشمیر کا بجٹ تھوڑا سا منسلک ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ اچھا راٹھور صاحب، کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، کہ وزیر اعظم صاحب نے جو اپنی اسپیچ کی ہے انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ جو تعلیم کے بالخصوص جو تعلیم کا شعبہ ہے اس میں اصلاحات کا کیا ہے، کہ ہمارے پاس جو 86 جو پرائمری اسکول ہم ان کو مڈل بنائیں گے، 56 جو ہمارے مڈل اسکول ہم اس کو ہائی اسکول کریں گے، اور جو ہمارے پاس 61 ہائی اسکول ہیں اس کو ہائر سیکنڈری اسکول کریں گے، اور جو 45 انٹر کالج ہیں 45 انٹر کالج ڈگری کالج بنائیں گے۔ یعنی یہ تعلیم کا پیکیج اور بھی ہے، کیا یہ ایسا ہو پائے گا اتنا جو یہ بیسیکلی یہ اس بجٹ کا حصہ تو نہیں ہے، جو صاف بات ہے۔ یہ بیسیکلی سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنی سمت کا تعین کیا ہے، اپنے ویژن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ یہ کریں گے۔ آزاد کشمیر کی جتنے وسائل ہیں، ظاہری بات ہے کام وہی ہوگا، اگر آزاد جو وسائل بجٹ کے اندر ہی بجٹ کے اندر وہ کریں گے، لیکن انہوں نے سمت کا تعین یہ کر دیا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو وسائل آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو پیپلز پارٹی نے ایک بڑے پیکج کا اعلان 20 ارب کے میگا پیکج کا اعلان کیا تھا، وہ نہیں دیا گیا۔ نون لیگ کے دور میں بھی میاں نواز شریف نے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا تھا، نہیں دیا گیا۔ یہ عمران خان نے بھی آزاد کشمیر
کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا تھا وہ نہیں ممکن ہو سکا، تو یہ انہوں نے سمت کا تعین کیا اگر کہیں سے وسائل میسر آئے تو یہ کریں گے۔ اچھا لون صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، عبدالحمید لون صاحب سینئر رہنما ہیں حریت کانفرنس کی، اور لون صاحب کی ہے کہ اسلام آباد میں جتنی بھی حریت کانفرنس کی ایکٹیویٹی ہیں لون صاحب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو حریت کانفرنس کو جو ایکٹیو یعنی جس شخص نے کیا ہوا اسلام آباد میں، تو لون صاحب آپ کو خوش آمدید، ویلکم آپ کو۔ اور یہ جو آزاد کشمیر بجٹ ہوا جس میں جو وزیر اعظم نے جو کشمیری مہاجرین ہیں ان کے لیے جو گزارہ الاؤنس ہے 1500 روپے اضافہ کیا ہے، تو کیا جو اس بجٹ ہے یعنی آپ کی توقعات سے حریت کانفرنس اور کیا چاہ رہی تھی کہ اس بجٹ میں کیا شامل ہو؟ آپ کے ساتھ بھی کسی لیول پہ حکومت آزاد کشمیر میں کہیں کوئی رابطہ کیا ہے کہ یہ بجٹ میں کیا چیزیں رکھی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ کفیل صاحب، جو بجٹ آزاد کشمیر کا پیش ہوا ہے تو وہیں ہم اس چیز کو بھی خوش آئند قرار دیتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں ان کی آباد کاری کے لیے یا جو ان کا گزارہ الاؤنس ہے اس میں اضافہ کیا گیا۔ تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کاز کے لیے ایک فنڈ مختص ہونا چاہیے تھا، شہداء فنڈ ہو، یتیموں کے لیے فنڈ ہو، بالکل یا جو جیلوں میں ہیں ان کو جو قانونی جو تقاضے ہوتے ہیں پورے کرنے ہوتے ہیں، ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں ہیں، اور کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے اس چیز سے تو پوری دنیا باخبر ہے، جہاں ہندوستان کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہتھیار بھی خرید رہا ہے، اور وہاں پر جس طرح سے بجٹ پیش کیا جاتا ہے تحریک آزادی کو دبانے کے لیے، تو یہاں سے بھی ایک اگر اس طرح کی کاوش کی جاتی، حکومت پاکستان اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی، اور آزاد کشمیر حکومت کو، چونکہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے اور نمائندہ جو ہے ریاست ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کی اس وقت، اور کشمیر کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کاوشیں جو ہے قابل تحسین ہے، البتہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا جہاں بے روزگاری بھی ہے، کشمیریوں کا روزگار بھی چھینا یعنی جا رہا ہے، حکومت آزاد مہنگائی کشمیر بھی کو ہے، جو مہاجرین ہیں کشمیر کے بالکل جو ان کے ساتھ بے گھر ہیں ان کو آباد کاری کے لیے جامع کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے جہاں پر یتیم ہیں، مختصر بریک کے لیے شہید ہیں۔ ناظرین ایک مختصر بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر ہم آ کر جو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں اگلے سال G20 کانفرنس کا اعلان کر رکھا ہے کہ ہم جو G20 ممالک ہیں ان کی کانفرنس نیکسٹ آئندہ سری نگر میں گی، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر درمیان جو اختلافات کی خبریں تھیں کیا وہ حل ہو گئی، کل ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جناب لون صاحب، میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ ہندوستان نے جو اگلے سال سری نگر میں G20 کانفرنس کا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان نے اس پورے خطے میں ایک تشویش کی لہر یعنی دوڑ گئی ہے، بالخصوص پاکستان نے احتجاج کیا ہے، پھر چین نے احتجاج کیا ہے، تو یہ ہندوستان کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس یعنی کانفرنس کے انعقاد پہ کیا موقف ہے؟ حریت کانفرنس نے کیا لائحہ اس پہ اوپر اپنایا؟ دیکھیں، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر پہ جو بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے، 5 اگست کے بعد جو صورتحال بنی تو دنیا کو مسلیڈ کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے آزمائے گئے، گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ایک ایسا ہی طرز عمل ایک مرتبہ پھر اپنایا جا رہا ہے۔ یہ چونکہ بونڈا مذاق ہے، کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اعلان تو اس نے کر دیا۔ میں بالکل میں اسی طرف آتا ہوں کہ دنیا کو مسلیڈ کیا جائے، جس طرح پہلے یورپی یونین کے لوگ آئے اور اس وقت بھی ہندوستان کا جو ہے وہ یہ جو ہتھ کنڈا تھا، یہ جو اس کی سازش تھی، وہ بھی چوراہے پہ جو ہے نا وہ پھوٹ گیا اور ایکسپوز ہو گیا ہندوستان۔ تو وہیں G20 کانفرنس کا اجلاس 2023 میں اسی سازش کی کڑی ہے، اسی سازش کی کڑی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ اچھا راٹھور صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جیسے لون صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ہندوستان مسئلہ کشمیر کو دبانے کے لیے یا اپنی توجہ کشمیر سے جو دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف حربی استعمال ہے۔ پہلے اس نے ابو دھابی میں وہ جا کر کشمیر انویسٹمنٹ کانفرنس کرائی، وہاں ابھی ان کو تیار کیا کہ متحدہ عرب امارات کے جو سرمایہ کار ہیں سری نگر میں سرمایہ کاری کریں۔ یہ ایک دم ابھی اعلان ہوا کہ G20 کانفرنس ہوگی اگلے سے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ ہندوستان کیا اگر حکومت پاکستان کیوں
जाराना मौक़िफ़ नहीं अपना रही। देखिए, भारतीय हुकूमत मुसलसल ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही है जिससे आज़ाद कश्मीर के ऊपर असर पड़ रहा है, मसला कश्मीर के ऊपर असर पड़ रहा है, इनकी हैसियत मशकूक होती जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। अब अगर भारतीय हुकूमत एक कदम आगे बढ़ के G20 कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में कर रही है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस पे मुतबादल बयानिया इख्तियार करना चाहिए और रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्हीं तारीख़ों में जिन अयाम में वो वहाँ पे कराएगा, यहाँ तो अपने हम ख्याल ममालक वो मलेशिया को ले सकता है, वो तुर्की को नहीं, पाकिस्तान ऑफिशियल उनको खत लिखे, खतूत लिखे, वज़ीर ख़ारजा जाए, कर सकता है, ये भी कर सकता है। और उसके तासर को ज़ाहिर करने के लिए पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में उन्हीं दिनों में ऐसी एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। देखें, आज तक मुझे बताएं आज़ाद कश्मीर में कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई। मसला जो है वो कश्मीरियों की आज़ादी का है, वो मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, उसको सपोर्ट करने के लिए पिछले 50 सालों में, पिछले 70 सालों में बेस कैंप में कितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई। सरबराह अच्छा, राठौर साहब, बेबी जो यासीन मलिक को सज़ा दी जो हिंदुस्तान की एक टाटा अदालत ने, और उसके बाद भी जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान का, या जो खारजा पॉलिसी में को हमें जो एक्टिविटी आनी चाहिए हुकूमत, वो कहीं नज़र आया आपको यासीन मलिक के फैसले के बाद? क्या मैं हुआ? समझता हूँ कि ये अगर हम ये कहें कि एक हमारी तरफ मुहावरा है, बड़ी गलत बात हो जाएगी ऐसी बात करें, लेकिन हमें लगता है कि कुछ हमारी तरफ से भी जो है ना वो खामोशी इख्तियार की जा रही है, उस तरह की बात नहीं की जा रही, उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा है जिस वक्त इस वक्त तकाजा कर रहा है। अच्छा, लून साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा कि एक तरफ तो संगीन सूरत हाल है, मैं कहूँ कि शाये रोज़ यानी क्रैकडाउन है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मैं यानी मीडिया में यानी वो देखा कि 2 दर्जन से ज़ायद यानी बेगुनाह लोगों को यानी शहीद कर दिया गया, लॉकडाउन है घर घर, यानी इस सारे तनाज़र में पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार है। वहाँ यानी सियासी तौर पर दस्तो गिरबा हैं, क्या धरने हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, यानी कहीं इनको तवज्जो नहीं है लीडरशिप की, पाकिस्तान लीडरशिप की, कि एक व्यक्ति तौर पर संगीन सूरत हाल है कश्मीर में, सारी तवज्जो हटाएं, हुकूमत को पूरा यानी जो है ना मौका दिया जाए ताकि ये अपनी यानी सारी वो तवज्जो कश्मीर। तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान लीडरशिप को? देखें, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के जो इदारे हैं कश्मीर कॉज के, कश्मीरी अवाम के पुश्तबान हैं। हम इन चीज़ों को समझते हैं कि पाकिस्तान में इकानमी क्रंच है, टेररिज्म भी है, एनर्जी क्राइसिस भी हैं। उसके बावजूद मसले कश्मीर तरजीहात पे है। पाकिस्तान कभी कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। आजकल की जो जंगें हैं वो इकानमी की लड़ी जाती हैं और इकानमी में हम बहुत पीछे हैं। कश्मीर में इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ पर मावरा अदालत कत्ल हो रही हैं, जाली मुकाबले हो रही हैं, और जो वर्ल्ड बॉडी है उसकी जो ड्यूल पॉलिसी है उसकी क्रेडिबिलिटी पे, अब खासकर यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी पे ये क्वेश्चन मार्क है। राठौर साहब, मैं दोबारा हमें मारा जा रहा है आपकी तरफ एक, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट रहते हैं। राठौर साहब, हमारे एक इशू रहता है कि सदर वज़ीर आज़म के इख्तिलाफ़ात का बड़ा शोशा हुआ कि कोई आज़ाद के सदर वज़ीर आज़म के सदर साहब ने मीरपुर जाकर बड़ा जलसे खिताब किया कि मैं पॉइंट रोटर पे कल मुलाकात हो गई, तो क्या उस मुलाकात में हो गया मामला, सेटल हो गया, क्या असल बात क्या है? देखिए, ये मुख्तसर चूँकि वक्त ये सैर असल गुफ्तगू इस पर दरकार है, लेकिन मैं मुख्तसर बताऊँ कि इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान साहब को मीरपुर शहर के अंदर जो है ना वो मसाइल का शिकार है। उनके मुखालफ ग्रुप को, मुखालफ धड़े को वहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है जिससे उन्हें तहफ़्ज़ात ला के और उन्हें दूर करने की ये मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि इस मुलाकात के बाद अब राठौर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब की क़यादत में जो मौजूदा हुकूमत है PTI का, जो इन्होंने बजट पेश किया, वो उसमें पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन जो तनवीर इलियास साहब ने जो अपने बजट स्पीच में जो ऐलानात किए, लोगों को उस पर बहुत आस उम्मीद हुई है। जो उन्होंने टूरिज़म के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, तमीर व तरक्की हवाले से एक वाज़ेह उन्होंने अपने विजन का इज़हार किया। हम यही तवक्को करते हैं कि उनको और ज़्यादा फ़ंड दें। हुकूमत पाकिस्तान से ये कहें कि आज़ाद कश्मीर के बजट पर कट ना लगाए। जो ऐलानात हुए वज़ीर आज़म साहब ने कि अशद ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर को, वहाँ इन मनसूबे की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।